میں نے تو کوشش کی کہ میں انتہائی مختصراً آپ کے سامنے اپنے پوائنٹس رکھوں. جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں، میں خود بھی ایک کسان ہوں اور کسانوں کا بیٹا ہوں، اور میرا کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے کاشتکاری کے علاوہ. تو ہمیں بہت اچھی طرح احساس ہے. جو ہمیں اس وقت باہر فیلڈ میں نظر آ رہا ہے وہ سب سے بڑا ایشو کھاد ہے، جس کی بلیک مارکیٹنگ ہو رہی ہے. افسوسناک بات یہ ہے کہ کھاد پوری ہے اس وقت جتنی اس ملک میں ہونی چاہیے، ڈسٹریبیوشن کے اندر جو ہے وہ سارے ایشوز آ رہے ہیں. اسی طرح پانی کے بہت مسائل ہیں. جو صاحب حیثیت لوگ ہیں، جو طاقتور لوگ ہیں، وہ ٹیل تک پانی نہیں جانے دیتے. پھر بجلی کا بہت بڑا کنسرن ہے، اوور بلنگ اور ناجائز اوور بلنگ ہوتی ہے، جس کے اندر کے بغیر دیکھے وہ 4-5 لاکھ روپیہ جرمانہ کر دیتے ہیں. سیڈ کے ایشوز ہیں، سیڈز کی اس کی جو ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے، جو نیا سے نیا سیڈ آنا چاہیے، اس کے ایشوز ہیں. اسی طرح ریسرچ کا تھا. پھر بلوچستان سے ہمارے دوست آئے ہوئے تھے جنہوں نے بتایا کہ وافر مقدار میں سیب اور انگور موجود ہوتا ہے ملک میں، اور اس کی موجودگی میں ہم افغانستان سے امپورٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے کاشتکار. تو وہ وزیر اعظم صاحب نے کمٹ کیا کہ ہم دیکھیں گے اگر اس میں کوئی انٹرنیشنل بائنڈنگ نہ ہوگی تو ہم یہ اس کو ایک انشور کریں گے کہ آئندہ جب تک ملک میں ایک چیز موجود ہے تو اس کی تو ظاہر ہے امپورٹ کرنے کی توق نہیں بنتی. تو اس طرح کے سندھ سے آئے ہوئے دوستوں کے ایشو آج ہم یہ جو کمیٹی ہماری ہے، ہمیں بتایا گیا ہے ہم اپنے پوائنٹس لکھ کے دے رہے ہیں، جس کے بعد ایک نیشنل لیول کی کمیٹی جس کے اندر منسٹرز ہوں گے. ہم امید کرتے ہیں کہ اس میں جو آرمی کے ایون اے جی برانچ یہ لوگ اس میں ہوں گے، اور ایک مناسب نمائندگی ہوگی اور ایک پاورفل کمیٹی ہوگی کہ جو ڈیسیجن لے تو پھر اس کے اوپر امپلیمنٹیشن بھی ہو. اچھا سر جی،